السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ ایک ایسا باکمال عظیم انسان جس نے تنہا کئی جماعتوں سے زیادہ اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا، وہ عظیم شخص کون تھا؟ اس کا نام جاننے سے پہلے آپ ان کی زندگی کی کامیابیوں کی فہرست کو نوٹ کیجیے۔ ایک ایسا باکمال شخص جنہوں نے 1994 میں کنگ فیصل ایوارڈ کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے لکھا ہے، لہٰذا ان کے لیے ان کا دین مت خراب کیجیے۔ ایک ایسا باکمال شخص جنہوں نے فرانس کی نیشنلٹی کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ انہیں اپنے وطن اور اپنی مٹی سے محبت ہے۔ ایک ایسا باکمال شخص جس نے 22 زبانوں کو حفظ کیا، 22 زبانوں کا ماہر تھا اور اس نے آخری زبان 84 سال کی زندگی میں تھائی بھی سیکھی۔ ایک ایسا باکمال لیڈر جس کے ہاتھوں سے 40,000 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا۔ ایک ایسا بارعش اور دانشور جس نے 450 کتابیں لکھی اور 937 علمی مقالے لکھے۔ اس قدر علمی شخصیت ہونے کے باوجود یہ دانشور ایک سادہ زندگی، اپنے ہاتھوں سے برتن اور اپنے کپڑے خود دھوتا تھا۔ ایک ایسا عظیم شخص جسے 1985 میں پاکستان نے اعلیٰ ترین شہری اعزاز حلال امتیاز سے نوازا اور اس کے ساتھ ملنے والی 1 کروڑ رقم جو انہوں نے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں شعبہ تحقیقات کو یہ کہتے ہوئے دے دیا، اگر اس دنیا میں ہی سب کچھ وصول کر لیا تو آخرت میں کیا بچے گا۔ ایک ایسا عظیم شخص جس نے حدیث کی اولین کتاب جو 58 ہجری میں لکھی گئی، جسے صحیفہ حمام بن منبع کہا جاتا ہے، 1300 سال بعد جرمنی کی لائبریری سے دریافت کر کے تحقیقات کے بعد شائع کر دیا۔ ایک ایسا عظیم شخص جس نے قرآن پاک کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ اور تفسیر لکھا اور اس ترجمے کے 200 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ ایک ایسا باکمال شخص جس نے انٹروڈکشن آف اسلام کے تعارف کے نام سے ایک کتاب لکھی جس کا 22 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ عظیم اور باکمال شخص کا نام ڈاکٹر حمید اللہ تھا۔ یہ 1908 میں حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے اور 1933 میں جرمنی کی کیوبن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر کے وہاں پہ ٹیچنگ کا شعبہ اختیار کیا اور 1946 میں ان کو اقوام متحدہ حیدرآباد دکن کا سفیر منتخب کیا۔ یہ ایسا عظیم اور باکمال شخص تھا کہ 1950 میں جب پاکستان نے پہلا قانونی لا کا خاکہ تیار کرنے لگے تو انہوں نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے ریکویسٹ کی اور یہ پاکستان کی گورنمنٹ کی ریکویسٹ پر پاکستان میں تشریف لائے۔ آپ نے 1952 سے لے کر 1978 تک ترکی کی مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھایا۔ ڈاکٹر حمید اللہ وہ علمی اور فکری شخصیت تھے جنہوں نے 17 دسمبر 2002 کو امریکہ کی فلوریڈا ریاست میں انتقال پایا۔ اللہ ڈاکٹر حمید اللہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان جیسی ان کی زندگی سے سبق سیکھ کر پاکستان، اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ دوستو، میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی پاکستان اور اسلامی تاریخ میں جتنی بھی ایسی باکمال شخصیت گزر چکی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی سربلندی کے لیے کام کیا ہے، تو ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے اور ان کی زندگیوں سے سنہری اصول کلیکٹ کر کے ہمیں بھی ملک و پاکستان اور اسلام کی سربلندی کے لیے دن دگنی اور رات چگنی محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی قیامت والا دن اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں اور اپنی زندگیوں کا حق ادا کر سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔